اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ قل آپ کہہ دیجئے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ سواء بیننا و بینکم جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ اور اللہ کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا پھر بھی اگر وہ منہ موڑیں، فَقُولُوا تو کہہ دیجئے اشہدوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ کہ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا پھر بھی اگر وہ منہ موڑیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ تو کہہ دو کہ گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ گزشتہ آیات میں نجران کے عیسائیوں پر مشتمل وفد سے خطاب تھا، اور وہ جو وفد آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اس کے واقعات تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں کہ جب ہر قسم کے دلائل ان کے سامنے آ گئے اور وہ اس کے باوجود بھی دین حق کو قبول کرنے پر آمادہ نہ تھے، تو آخر میں انہیں مباہلہ کی دعوت دی گئی کہ آئیے پھر ہم مباہلہ کر لیتے ہیں۔ اب یہاں سے اس رکوع سے اہل کتاب کے دونوں گروہوں سے مشترکہ خطاب ہے۔ اہل کتاب کے دونوں گروہوں سے مراد یہود اور عیسائی ہیں۔ یہود پر اللہ نے تورات نازل کی تھی، عیسائیوں پر اللہ نے انجیل نازل کی تھی، تو یہ دونوں قومیں چونکہ صاحب کتاب تھیں، اس وجہ سے انہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ اب اس رکوع میں اہل کتاب کے ان دونوں گروہوں سے خطاب آپ کو نظر آئے گا۔ گزشتہ آیات میں صرف عیسائیوں سے خطاب تھا، اور یہاں یہود اور عیسائی دونوں سے خطاب ہے۔ خطاب کیا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ اور جو بات ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، ہم اسی کو بنیاد بنا کر آگے سلسلہ کلام کو چلاتے ہیں۔ اور اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان جو بات مشترک ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اللہ جل جلالہ ایک ہے۔ اللہ کی توحید یہ تمام ادیان میں تھی۔ ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا ہے کہ خالق کائنات ہے، وہ ایک ہے، وہی مدبر ہے، اس کائنات کی تدبیر صرف تنہا وہی چلاتا ہے، اور اسی کی عبادت کرنی ہے۔ جب خالق وہ ہے، نفع نقصان کا مالک وہ ہے، تو پھر عبادت بھی اسی کی کرنی ہے۔ تو چونکہ یہود اور عیسائی اصل میں انہی تعلیمات کے حامل تھے کہ اللہ جل جلالہ ایک ہے، تو چونکہ توحید ان کے درمیان مشترکہ تھی، تو اس بنیاد پر ان سے کہا گیا کہ آئیے اور ہم اپنے اس مشترک بات کی بنیاد پر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ تو بات چیت کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ آپ جب بھی اپنے کسی مخالف کے ساتھ بات کریں گے تو اگر مقصود اصلاح ہوگی تو آپ اس کے اور اپنے درمیان کسی مشترک چیز سے بات شروع کریں گے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان یہ چیزیں مشترک ہیں، یعنی ہمارے اور تمہارے درمیان اچھا تعلق ہے، اچھا تعلق بن سکتا ہے جب ہم ان باتوں پر ایک دوسرے سے متفق ہیں، تو آگے جن چیزوں پر اختلاف ہے ان میں بھی ایک دوسرے کو قائل کر لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ایک انداز ہوتا ہے کہ مخالفین کے سامنے اپنی بات کو اچھی طرح اور دل نشیں انداز سے پیش کرنا۔ اور اگر مقصد اصلاح نہ ہو پھر آدمی شروع ہی لڑائی جھگڑے سے کرتا ہے۔ جیسے ہمارے زمانے میں مختلف مناظریں آپ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، حالانکہ وہ مسلمانوں ہی کے فرقوں کے درمیان ہوتے ہیں، وہ مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان نہیں ہوتے۔ تو مسلمانوں کے دو فرقے اگر آپس میں بیٹھیں گے تو انہیں ڈھیر ساری چیزیں آپس میں مشترک نظر آئیں گی، ایک آدھی چیز میں اختلاف ہوگا۔ تو یہ انسانی نفسیات ہے کہ جب میں یہ دیکھوں گا کہ میرے اور میرے مد مقابل کے درمیان اتنے سارے اشتراکات ہیں،
تو خود بخود میرے دل میں نرمی آئے گی، مقابل کے دل میں بھی نرمی آئے گی، پھر سلسلہ کلام اچھی طریقے سے دلیل کے ساتھ آگے بڑھے گا، اور پھر اس بات کا امکان زیادہ ہوگا کہ ہم دونوں کسی ایک بات پر متفق ہو جائیں۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں یہی تعلیم دیتی ہے، یہی دعوت قرآن کریم نے اہل کتاب کے سامنے پیش کی کہ تعالوا الی کلمۃ، آ جاؤ ایک ایسی بات کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ عیسائیوں نے اپنے اس اصل عقیدے کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا تھا، لیکن پہلے بھی بارہا میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی عبادت کی طرف بلایا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حقیقی متبعین تھے، ان کے حواری، وہ انہی تعلیمات کے حامل تھے۔ بعد میں جب پولس ان میں داخل ہوا ایک عرصے کے بعد، اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو تبدیل کرنا شروع کیا، پھر عیسائیوں میں عقائد کی خرابی پیدا ہونا شروع ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا، خدا کہنا، تین خداؤں کے وہ قائل ہو گئے کہ تین خدا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہے، روح القدس ہیں، اور اللہ جل جلالہ۔ تو یہ جو ان میں فاسد عقائد پیدا ہوئے تھے، یہ بہت بعد میں پیدا ہوئے تھے۔ جو اصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھی، ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ان میں نہیں تھیں۔ اسی طرح یہود نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بگاڑ دیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں کمی کی تھی۔ عیسائیوں کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے اضافہ کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں آگے بڑھے اور انہیں خدا کا بیٹا قرار دیا۔ یہودیوں نے کمی کی، انبیاء علیہ السلام پر ظلم کیا، انبیاء کو شہید کیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کے در پہ تھے۔ تو یہ فساد اور بگاڑ تو ان میں بعد میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا جو اصل مذہب تھا، جو اصل تعلیمات تھی، وہ تو توحید پر مبنی تھی۔ تو قرآن کریم یہاں انہیں اپنی اصل تعلیمات یاد دلا رہا ہے کہ جو تمہاری اصل تعلیمات ہیں، ان میں ہم اور تم آپس میں مشترک ہیں۔ تم بھی مانتے ہو اللہ ایک ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، تو آؤ اس بنیاد پر ہم اپنے سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ حضرت عزیر علیہ السلام یہ وہ برگزیدہ شخصیت تھی جنہیں تورات زبانی یاد تھی، اور جب تورات اس دنیا سے مٹ گئی تو انہوں نے اپنے حافظے سے وہ لکھوانی شروع کی۔ اب یہ یہودیوں کے ہاں ایک محیر العقول بات تھی کہ ایک شخص کو پوری تورات زبانی یاد ہو سکتی ہے، اور وہ تورات زبانی اپنے حافظے سے لکھوا سکتا ہے۔ تو چونکہ یہ ایک عجیب و غریب بات تھی ان کی دانست میں، تو اس عجیب و غریب وصف کے پائے جانے کی وجہ سے وہ ان کو خدا کا بیٹا کہنے شروع ہو گئی۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہود کہنے لگے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہنے لگے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ فسادات ان میں بعد میں پیدا ہوئے، اخلاقی بگاڑ اور عقائد کا فساد یہ ان میں بعد میں جا کے پیدا ہوا، ان کے اصل عقائد یہ نہیں تھے۔ تو چونکہ ان کے اصل مذہب میں شرک نہیں تھا، اس لیے قرآن کریم نے انہیں کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی عبادت کرنا، اس کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ تو اپنے اسی مشترک کا نقطے کی بنیاد پر ہم آگے سلسلہ کلام کو بڑھاتے ہیں، آگے بات چیت کرتے ہیں۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں، کہ ربوبیت صرف اللہ جل جلالہ کے لیے ہے، چونکہ وہ رب ہے، اور رب کا مطلب ہے پالنے والا، جو انسان کو بچپن سے لے کے بڑھاپے تک بتدریج پرورش کرتا ہے اور اس کو آگے بڑھاتا ہے، عقل کے اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی۔ تو جو ذات آپ کی پرورش کرتی ہے وہی ذات پھر عبادت کے بھی مستحق ہے، کہ چونکہ رب وہ ہے تو عبادت بھی اسی کی کرنی ہے۔ اور اگر کوئی انسان کسی انسان کی اس طریقے سے پیروی کرنے لگ جائے جیسے رب کی کرنی چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے رب کو چھوڑ کر دوسرے رب بنانے شروع کر دی۔ جیسے
ایک صحابی رستم کے دربار میں جب گئے تو انہوں نے رستم کے سامنے اپنی یہی دعوت پیش کی۔ رستم ایرانیوں کا معروف سپہ سالار تھا، تو اس کے دربار میں حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ گئے تھے، اور وہاں انہوں نے اپنی یہی دعوت پیش کی کہ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں، ہمارا پیغام یہ ہے تاکہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے کر آئیں۔ تو بندے کو رب ماننے کا مطلب کیا کہ بندے کی اتنی اتباع کی جائے، اس کی اتنی پیروی کی جائے جس طریقے سے اللہ جل جلالہ کی جاتی ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر بندوں کو وہ اختیارات دیے جائیں جو اللہ کے اختیارات ہیں، جیسے کسی چیز کو حلال ٹھہرانا، کسی چیز کو حرام ٹھہرانا، یہ براہ راست اللہ جل جلالہ کا دائرہ اختیار ہے۔ پیغمبر اللہ جل جلالہ کی جانب سے حلت اور حرمت کے احکامات کو بندوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے واضح کرتا ہے۔ گویا پیغمبر حلت اور حرمت کے احکامات کو ظاہر کرنے والی ذات ہے۔ اور آگے پھر امت کے فقہا ہیں، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کسی چیز کو جائز کہتے ہیں، کسی چیز کو ناجائز کہتے ہیں۔ یاد رکھیے کسی فقیہ کو، کسی امام کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال کرے یا اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام کرے۔ یہ حق صحابی کو بھی نہیں ہے، کسی کو یہ حق نہیں ہے، یہ حق صرف اللہ جل جلالہ کا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ پیغمبر اللہ کی جانب سے حلال اور حرام کردہ اشیاء کے احکامات کو اللہ کے احکامات کی روشنی میں واضح کرنے والی ذات ہے۔ اور آگے جو امت کے فقہا اور مجتہدین ہیں وہ پیغمبر کے احکامات کی روشنی میں امت کے لیے واضح کرتے ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ تو یہود نے یہی کام شروع کیا تھا کہ انہوں نے اپنے احبار، اپنے پادریوں کو، اپنے علماء کو یہ اختیارات سونپ رکھے تھے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال کریں، کسی چیز کو حرام کریں۔ یہ اہل کتاب کی ایک مشترکہ خامی تھی، عیسائیوں کے ہاں یہی خامی تھی کہ وہ اپنے علماء کو یہ اختیار سونپ بیٹھے تھے کہ وہ کسی چیز کو حلال کریں، کسی چیز کو حرام کریں۔ چنانچہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے گلے میں صلیب لٹکی ہوئی تھی۔ حضرت عدی بن حاتم، حاتم طائی کے صاحبزادے تھے، اور حاتم طائی یہ عربوں کے قبیلہ طے کے سردار تھے، عربوں کے معروف سردار تھے اور معروف سخی تھے۔ مورخین کہتے ہیں کہ انہوں نے 19 بار لوگوں کی خدمت کے لیے، لوگوں کی حاجت روائی کے لیے اپنا گھر بار تک لٹا ڈالا تھا، کہ جو کچھ اپنے پاس ہے، گھر ہے، ذاتی ساز و سامان ہے، لوگوں کی حاجات پوری کرنے کے لیے وہ بھی بیچ ڈالا۔ اور ایک یا دو مرتبہ نہیں، 19 مرتبہ، جبھی جا کے اللہ نے اس کے نام کے ساتھ سخاوت کے لفظ کو لازم قرار دیا۔ سخی بننا کوئی آسان نہیں ہے، سخاوت کے لیے اس درجے کو تک پہنچنا پڑتا ہے کہ دوسرے کے لیے، دوسرے کی حاجت پوری کرنے کے لیے انسان اپنی حاجات پر تیشہ چلائے، اپنی آمدن میں سے جو اضافی چیز ہے وہ خرچ کر کے انسان اپنے آپ کو سخی نہ سمجھے۔ سخاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے تکلف آپ کی ذات سے پیسے خرچ ہوں، بغیر سوچے سمجھے، اور ظاہر ہے کہ یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے۔ تو یہ حاتم طائی تھے جو سخاوت میں معروف تھے، عیسائی مذہب پر تھے، اور عیسائی مذہب بھی پر ہی ان کا انتقال ہوا۔ ان کے بیٹے کا نام عدی تھا، عدی بن حاتم۔ یہ بھی شروع میں عیسائی تھے، لیکن بعد میں ان کو اللہ جل جلالہ نے اسلام لانے کی توفیق دی، اور ان کی ہمشیرہ اور حاتم طائی کی بیٹی کو بھی اللہ نے اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ عدی بن حاتم جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے گلے میں صلیب لٹکی ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وثن یعنی اس بت کو اتار پھینکو، تم نے اللہ کے سوا دوسرے لوگوں کو رب بنایا ہوا ہے۔ اور رب بنانے کا مطلب کہ تم نے اپنے علماء کو یہ اختیارات دے رکھے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال کرتے پھریں، اپنی مرضی سے چیزوں کو حرام کرتے پھریں۔ تو اس روایت کی بنیاد پر بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو رب نہ بناؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ حلت اور حرمت کے اختیارات کسی بندے کو مت دو، یہ صرف اللہ جل جلالہ کا اختیار ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر وہ منہ موڑیں،
اتنی واضح بات کے بعد بھی اگر وہ انکار پر ڈٹے رہیں فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو کہہ دیجئے کہ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر تمہیں یہ دلائل مطمئن نہیں کر سکتے تو ہم تو ان پر مطمئن ہیں اور ہم اللہ جل جلالہ کی اطاعت اور فرمانبرداری پر راضی ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت فرماتے تھے، قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور دوسری رکعت میں یہ والی آیت تلاوت فرماتے تھے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ اور اسی طریقے سے فجر کی سنتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی نقل کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز میں انہی آیات کی تلاوت کی جائے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو پہلے پارے کے آخر میں وہ آیت ہے قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، وہ یاد کر لی جائے اور یہ آیت بھی یاد کر لی جائے۔ اسی تو کبھی کبھار یہ دو آیات پڑھی جائیں اور کبھی سورہ کافرون اور سورہ اخلاص فجر میں پڑھنے کا، فجر کی سنتوں میں پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل، حالانکہ تورات اور انجیل نازل نہیں ہوئی الا من بعدہ، مگر ان کے بعد، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد ہی تو نازل ہوئی۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب نجران سے عیسائیوں کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور مختلف اوقات میں ان میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان گفت و شنید ہوتی رہی، تو ان میں سے بعض مجالس میں یہودی بھی آ جاتے۔ مدینہ میں یہودی پہلے سے آباد تھے، تو وہ جو مدینہ میں اس وقت یہودی آباد تھے وہ بھی کبھی کبھار آ جاتے، اور آ کر پھر ایسا موقع بھی آیا جب عیسائیوں اور یہودیوں میں آپس میں ہی بحث و مباحثہ شروع ہو گیا۔ عیسائی کہنے لگے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، یہودی کہنے لگے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ گویا دونوں اس بات کے مدعی تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ اور پیچھے آپ نے آیت میں پڑھا تھا سورہ بقرہ میں کہ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، اور عیسائی کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں ان کو یہی جواب دیا گیا کہ تم کیوں اس بات میں آپس میں بحث کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ تورات اور انجیل نازل ہی ان کے بعد ہوئی ہیں۔ جو کتابیں اور جو ادیان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صدیوں سال بعد آئے ہیں، تو یہ کیسے توقع رکھی جا سکتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان ادیان پر عمل پیرا تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 700 سال بعد آئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 700 برس بعد آئے تھے۔ گویا تورات کا نزول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد 7 صدیوں بعد ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 1500 سال بعد آئے تھے۔ گویا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 2200 سال کا فرق تھا۔ تو جب انجیل 2200 سال بعد نازل ہو رہی ہے اور تورات 700 سال بعد نازل ہو رہی ہے، ان کتابوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں وجود ہی نہیں ہے، نام و نشان ہی نہیں ہے، پھر تم کیسے اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی تھے یا ہم ملت ابراہیمی پر ہیں؟ تو فرمایا کہ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِ، کہ تورات اور انجیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی سوجھ بوجھ بھی نہیں ہے کہ جو کتابیں ان کے دور میں ہیں ہی نہیں، ان کا تصور ہی نہیں ہے، اور ان سے صدیوں بعد آ رہی ہیں، تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے پیروکار تھے؟
ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہا انتم ہؤلاء، دیکھو یہ تم ہی تو ہو، حاججتم کہ تم نے بحث کر لی ہے، فیما لکم بہ علم ان معاملات میں جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا، فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرتے ہو جن کا تمہیں سرے سے کوئی علم ہی نہیں ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم بے بنیاد بحث کیوں کرتے ہو؟ اہل کتاب سے قرآن کریم کی ان آیات میں خطاب ہے کہ آپس میں بے بنیاد بحث کیوں کرتے ہو۔ عیسائیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور اس دعوے کے لیے دلیل یہ دیتے تھے کہ چونکہ وہ بغیر ماں کے پیدا ہوئے، ان کی ولادت عام انسانوں سے ہٹ کر ہوئی، لہٰذا وہ خدا کے بیٹے ہوں گے۔ تو قرآن کریم نے ان کے اس دعوے کو اس طرح توڑا کہ اگر بغیر ماں کے پیدا ہونا خدا کے بیٹے ہونے کا سبب ہے تو حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو ان کی ولادت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے بھی زیادہ محیر العقول اور حیرت انگیز تھی۔ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جب تم ان کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہو اور دلیل یہ دے رہے ہو کہ بغیر ماں کے پیدا ہوئے، تو اگرچہ تمہاری یہ دلیل غلط ہے لیکن بہرحال یہ واقعہ موجود تو تھا، یہ واقعہ اپنی جگہ ایک حقیقت تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ تم نے اس حقیقت کو غلط جگہ استعمال کیا، لیکن پھر بھی اپنی جگہ ایک حقیقت تو تھی۔ تو تمہارے جس دعوے کے پیچھے ایسی دلیل تھی جو کسی نہ کسی حقیقت پر مبنی ہے، جب تم اس میں غلط ہو، تو ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اور عیسائی کہنا، اس کے پیچھے تو تمہارے پاس ایسی دلیل بھی نہیں ہے جس کے پیچھے کوئی حقیقت ہو، چاہے وہ غلط کیوں نہ ہو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تو تورات اور انجیل تھی ہی نہیں۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم ان کو سمجھا رہا ہے کہ جن باتوں کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا، یعنی تم جانتے ہو، تمہارے سامنے، تمہارے آباء و اجداد کے سامنے ولادت ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے، اس بات کا تمہیں علم تھا، لیکن تم نے اس علم کو غلط استعمال کیا۔ جب یہاں تم ناکام ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں تم اپنی بات کیسے ثابت کر سکتے ہو؟ تمہارا تو اس دور میں وجود ہی نہیں تھا، اور نہیں تورات اور انجیل کا اس دور میں وجود تھا۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرتے ہو جن کا تمہیں سرے سے علم ہی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہودی یا عیسائی ہونے کا عقیدہ رکھنا کہ اس کا تو تمہیں علم نہیں، مطلب یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہودیت یا عیسائیت کا نقطہ نظر رکھنے کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس درجے کی بھی دلیل نہیں ہے جس درجے میں تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ما کان ابراہیم یہودی، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ولا نصرانی، اور نہ وہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو سیدھے سادے مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں وہ کبھی شامل ہی نہیں ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہودی کہنا یا عیسائی کہنا، اس نقطہ نظر کی یہاں رد ہو رہی ہے کہ وہ یہودی یا عیسائی نہیں تھے، وہ کیا تھے؟ حنیف تھے۔ حنیف کہتے ہیں یکسو ہونا، کہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو یکسو کر لینا، اور مسلمن سے مراد فرمانبردار کہ وہ یکسو ہو کر اللہ جل جلالہ کی اطاعت کرنے والے تھے۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، جب ان کے رب نے انہیں کہا کہ فرمانبردار ہو جاؤ، قال، تو ابراہیم نے کہا اسلمت لرب العالمین، کہ میں رب العالمین کے آگے فرمانبرداری اختیار کرتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے فرمان بردار تھے اور یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ تو اگر تم واقعتاً ملت ابراہیمی پر ہو تو تم بھی ان کی طرح حنیف اور مسلم بن جاؤ کہ یکسو ہو کر اللہ جل جلالہ کی اطاعت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس دور میں نبی مرسل ہیں، نبی برحق ہیں، ان پہ ایمان لے آؤ تو تم ملت ابراہیمی کے متبعین میں سے تمہارا بھی شمار ہو جائے۔ تو یہودیوں نے جو اپنا نام یہودی رکھا تھا، یہ اللہ نے ان کا نام نہیں رکھا، یہ انہوں نے خود سے اپنا نام یہودی رکھا۔ تورات کی تعلیمات کو بگاڑ کر
موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد انہوں نے اپنے لیے یہ نام منتخب کیا، اور عیسائیوں نے جو اپنا نام عیسائی یا نصرانی رکھا تھا، یہ نہ اللہ نے رکھا نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رکھا، بلکہ بہت عرصے کے بعد عیسائیوں نے اپنے لیے اس نام کا انتخاب کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو تبدیل کیا۔ تو جب حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ یہودیت یا عیسائیت کی طرف دعوت دینے والے نہیں تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو نام تمہارے اپنے خود ساختہ ہیں جو تم نے اپنا رکھے ہیں، اور اب ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر تھوپ رہے ہو۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم یہودیوں اور عیسائیوں سے خطاب کر رہا ہے۔ اب ان آیات میں قرآن کریم نے اہل کتاب کی دو خامیاں بیان کی۔ ایک خامی ان کی یہ بیان کی کہ انہوں نے اپنے علماء کو وسیع اختیارات دے رکھے ہیں، اتنے وسیع اختیارات کہ وہ حلال اور حرام بھی ٹھہرائیں، اور دوسرے نمبر پر کیا کہ انہوں نے اپنے لیے وہ نام چھوڑ دیا ہے جو اللہ جل جلالہ نے ان کے لیے منتخب کیا تھا، یا حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ ملت ابراہیمی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے راستے پر تھے، لیکن یہودیوں نے ملت ابراہیمی کا نام چھوڑ کے یہودیت کا انتخاب کیا، عیسائیوں نے ملت ابراہیمی کو چھوڑ کے عیسائیت کا نام اپنے لیے منتخب کیا۔ تو یہ ان کی خامیاں ہیں جو ان آیات میں بیان ہو رہی۔ اب اس تناظر میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، مسلمانوں نے بھی ان خامیوں کو اپنے اندر جگہ دینا شروع کی ہے۔ مسلمانوں نے بھی اپنا نام مسلمان چھوڑ کے طرح طرح کے نام تراشے ہوئے ہیں کہ میں فلاں مسلک سے ہوں، میں فلاں مسلک سے ہوں۔ تو جو کام یہود نے کیا وہ ہم بھی کر رہے ہیں، جو کام عیسائیوں نے کیا وہ ہم بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی ملت ابراہیمی کا نام چھوڑا، یہودیت عیسائیت گھڑ لیا، ہم نے بھی مسلمان ہونے کا نام چھوڑا اور طرح طرح کے نام گھڑ رکھے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر جس طریقے سے ان کے علماء اللہ کے احکامات کو بدلتے تھے، اپنی طرف سے احکامات گھڑ گھڑ کے ان کو سناتے تھے، ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو دین کے علماء بتلاتے ہیں اور لوگوں کو غلط راستے پر لگاتے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے چلتے بھی ہیں۔ تو جو خامیاں یہود اور عیسائیوں میں تھیں، اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمیں اپنے معاشرے میں وہ تمام خامیاں نظر آئیں گی۔ قرآن کریم یہ واقعات ہمیں اس لیے سنا رہا ہے تاکہ یہود جن خامیوں کی وجہ سے منصب امامت سے معزول ہوئے تھے اور جن جرائم کی وجہ سے بنی اسرائیل کو اللہ جل جلالہ نے فضیلت کے درجے سے گرا کر ذلت کی کھائیوں میں گرایا، کہیں امت محمدیہ انہی جرائم کے راستوں پہ نہ چل پڑے۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لے کر اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم کے ساتھ تعلق کے سب سے زیادہ حقدار لوگ وہ ہیں للذین اتبعوہ، جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، یعنی جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی تھی، انہیں کو زیادہ حق ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار اپنے آپ کو ڈکلیئر کریں۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، نیز یہ نبی، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ ہیں جو ان پر ایمان لائے ہیں، وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مومنین کا کارساز ہے۔ چونکہ یہودی بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے اور عیسائی بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، تو قرآن کریم کی اس آیت نے ایک معیار بتا دیا کہ ملت ابراہیمی پر وہ شخص ہوگا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرتا ہے۔ اپنے اپنے طریقے پہ غور کرو، اگر تمہارے طریقوں میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی اتباع ہے تو تم ابراہیمی بن سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ تو فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کا حق اس کو ہے للذین اتبعوہ، جنہوں نے ان کی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی۔ اور دوسرے نمبر پر کون؟ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں۔ تو حقیقی ابراہیمی تو یہ ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور اہل ایمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، در حقیقت یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متبعین ہیں، ان کے پیروکار ہیں، اس لیے ان کو زیادہ حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کریں۔ اور جو آدمی اس طریقے سے اہل ایمان میں اپنے آپ
آپ کو شامل کرواتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ مومنین کا کارساز ہے، کہ اپنے آپ کو ابراہیمی بنا لو، صحیح اہل ایمان بن جاؤ تو اللہ جل جلالہ پھر تمہاری مدد کرے گا، تمہاری حاجات کو حل کرے گا۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دے، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی اور کو گمراہ نہیں کر رہے، وَمَا يَشْعُرُونَ، اگرچہ انہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ ہمیشہ یہود اور عیسائیوں کی یہ خواہش رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنے دینی مرکز سے ہٹا دیں، مسلمانوں کو اپنے اصل عقائد سے ہٹا دیں، اور یہ کوششیں وہ سیاسی طور پر بھی کرتے رہے ہیں اور لبادہ بدل کر بھی کرتے رہے ہیں، اور ہر زمانے میں کرتے آئے ہیں۔ قرآن کریم نے یہاں ان کی اسی نفسیات کو بیان کیا ہے کہ اہل کتاب کی یہی خواہش ہے لو یضلونکم، کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، تمہیں تمہارے راستے سے ہٹا دیں، حالانکہ یہ جو کوششیں کر رہے ہیں یہ خود ان کے اپنے خلاف جا رہی ہیں۔ کسی کو دین حق سے ہٹانا یہ دوہرا جرم رکھتا ہے کہ ایک تو آپ خود گمراہی والے راستے پر ہیں اور ایک دوسرے کو بھی گمراہی والے راستے کی طرف لا رہے ہیں، تو اپنے لیے گناہ جاریہ کا راستہ پیدا کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، وانتم تشہدون، جبکہ تم خود گواہ ہو۔ تورات میں ایسی آیات ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی گئی ہے، انجیل میں ایسی تعلیمات ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی گئی ہے۔ تو اہل کتاب یہود اور عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم تو خود گواہ ہو ان باتوں کے، تم یہ آیات پڑھتے آ رہے ہو کہ آخری زمانے میں ایک پیغمبر آئیں گے، یہ نشانیاں ان میں ہوں گی، تو تم تو ان چیزوں کے گواہ ہو، تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو؟ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں گڑبڑ کرتے ہو، وتکتمون الحق، اور حق بات کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، جب کہ تم جانتے ہو، یعنی جان بوجھ کر کیوں حق اور باطل کو گڑبڑ کرتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو؟ حق وہی ہے جو تم تورات اور انجیل میں پڑھ چکے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ان میں یہ نشانیاں ہوں گی، تو یہ حق ہے، اور باطل وہ ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جان بوجھ کر پیغمبر کا انکار کر رہے ہو۔ تو باطل کو حق کے ساتھ گڑبڑ مت کرو اور نہ ہی حق کو چھپاؤ، بلکہ حق کا علی الاعلان، حق کو تسلیم بھی کرو اور اس کا اظہار بھی کرو۔ وقال طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ وقال طائفة من اہل الکتاب، اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا آمنو، ایمان لاؤ، بالذی انزل علی الذین آمنوا، اس کلام پر جو اہل ایمان پر نازل ہوا ہے، یعنی قرآن کریم، وجہ النہار، دن کے پہلے حصے میں، وَاكْفُرُوا آخِرَهُ، اور دن کے آخری حصے میں اس سے پھر جاؤ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید اس طرح مسلمان بھی پھر جائیں۔ یہود نے آپس میں یہ سازش کر رکھی تھی، وہ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ صبح کے وقت مسلمان ہو جاؤ، قرآن کریم پر ایمان لے آؤ، عقائد کو، دینی اسلامی عقائد کو تسلیم کر لو، لیکن دل سے تسلیم مت کرو، بلکہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کر دو، اور شام کو پھر جاؤ، اعلان کر دو کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اور اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوئی نیا مسلمان ہونے والا یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ فلاں شخص صبح مسلمان تھا اور ابھی کافر ہو گیا، آخر کوئی تو بات ہوگی کہ اس نے دین چھوڑا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اسلام کے بارے میں شکوک اور شبہات کا شکار ہو جائے۔ تو مسلمانوں کو شکوک اور شبہات کا شکار کرنے کے لیے یہ طریقہ کار اپنا لو کہ صبح مسلمان ہو جائے کرو اور شام کو کفر کا اعلان کر دیا کرو، گویا کہ العیاذ باللہ مسلمان ہونے کو کھیل تماشا بنا لو کہ کبھی مسلمان ہونا، کبھی کافر ہونا۔
وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَلَا تُؤْمِنُوا، اور ایمان مت لانا، دل سے مت بات ماننا، الا لمن تبع دینکم، مگر اس کی جو تمہارے دین کی اتباع کرتا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان الہدا ہدی اللہ، ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہو، ان یؤتا احد، کہ کسی کو مل جائے، مثل ما اوتیتم، اس کے مثل جو تمہیں ملی ہے، ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم، کہ کسی کو اس جیسی چیز کیوں مل گئی جیسے تمہیں بھی دی گئی تھی۔ قل او یحاجوکم عند ربکم، یا یہ تمہارے رب کے آگے تم پر غالب کیوں آ گئے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان الفضل بید اللہ، کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، فضیلت تمام تر اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص طور پر منتخب کر لیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ اب یہ اہل کتاب کی آپس کی گفتگو قرآن کریم نقل کر رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ دن کے شروع حصے میں مسلمان ہو جاؤ اور آخری حصے میں کافر ہو جاؤ۔ کیوں؟ ایمان اسی شخص پہ لانا، دل سے اسی شخص کی بات ماننا جو تمہارے دین پہ ہے۔ تمہارے دین سے مراد جو یہودیت پر ہے یا عیسائیت پر ہے، جو یہودیت اور عیسائیت کی بگڑی ہوئی شکل کو تسلیم کرتا ہے، تو تم صرف دل سے اسی کی بات ماننا، باقی کسی کی بات مت ماننا۔ اب یہ جو ان کے اندر ضد تھی، عناد تھا کہ اپنی طرح کے بگڑے ہوئے لوگوں کے سوا کسی کی مت ماننا، یہ ضد اور عناد کیوں تھا؟ قرآن کریم آگے اس کی وجہ بیان کر رہا ہے کہ یہ ضد اور عناد اس لیے تھا ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم، کہ انہیں اس بات کی تکلیف تھی کہ کسی کو اس جیسی چیز کیوں مل گئی جو ان کے پاس ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں بنایا گیا؟ بنی اسماعیل میں آخری نبی کیوں نہیں آیا؟ کیوں آیا؟ عربوں میں آخری نبی کیوں آیا؟ بنو اسماعیل میں کیوں آیا؟ بنو اسحاق میں کیوں نہیں آیا؟ بنی اسرائیل میں ہم میں کیوں نہیں آیا؟ انہیں یہ ضد تھی، یہ عناد تھا، یہ تکلیف تھی، اس حسد کی وجہ سے، باوجود یہ کہ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ تو ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم، اس کا تعلق ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم سے ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت کے اس حصے کا تعلق پہلے حصے سے ہے، اور درمیان میں قل ان الہدا ہدی اللہ، اس میں تعلیم دی گئی کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہے، یعنی تم ہزار کوشش کر لو لیکن اللہ کی جانب سے جو ہدایت ہے وہی ہدایت ہے، تم ہدایت کی تاریخ نہیں بدل سکتے، تم اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتوں کو، ضد اور عناد کی بنیاد پر گھڑی ہوئی باتوں کو تم ہدایت کا نام نہیں دے سکتے۔ او یحاجوکم عند ربکم، اور ان کو ایک تکلیف یہ بھی تھی کہ رب کے ہاں مسلمان غالب کیوں آ گئے، کہ جب مسلمانوں میں آخری پیغمبر آئے ہیں، عربوں میں آئے ہیں، سچا دین وہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو ایک زعم تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پسندیدہ ہیں، وہ تو ختم ہو گیا۔ اب تو گویا ہم باطل پر ہیں، حق ادھر ہے۔ اب بجائے اس کے کہ وہ عقل کے ناخن لیتے اور حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے، انہوں نے اس پہ حسد ہی شروع کر دیا، جس طرح ابلیس نے حسد کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ کیوں بنایا، انسانوں کو اللہ نے خلافت کے لیے کیوں منتخب کیا، میں جو اتنے عرصے سے سجدے کرتا آ رہا ہوں مجھے کیوں نہیں بنایا۔ تو ابلیس کو بھی تو حسد ہی تھا، تو یہودیوں کو بھی اسی طرح حسد لے ڈوبا کہ ہم جو اللہ کے پسندیدہ تھے اب ہم باطل پر کیوں چلے گئے، ہم حق پر کیوں نہیں ہیں، اور مسلمان ہمارے رب کے ہاں ہم پر بازی کیوں لے گئے۔ تو اس ضد کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے کہ دیکھو کبھی بھی تم ایسے شخص کی پیروی نہ کرنا جو تمہارے دین کی اتباع نہیں کرتا۔ اب آگے اللہ ان کو جواب دے رہا ہے کہ قل، آپ کہہ دیجئے، ان الفضل بید اللہ، فضیلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تمہارا دین برحق تھا،
تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام عالم پر سارے لوگوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین برحق تھا تو ان کے پیروکار دنیا کے تمام انسانوں سے افضل تھے، اور اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو اب جو آپ کی پیروی کرے گا وہی حق پر ہوگا اور وہی کائنات میں دوسروں پر فضیلت رکھے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضرت اسماعیل بڑے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام چھوٹے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر تشریف لائے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہزاروں انبیاء تشریف لائے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے 4000 نبی اور رسول مبعوث فرمائے ہیں، ان میں سے کچھ کے نام قرآن کریم کے ہیں اور بہت ساروں کے نام نہیں ہیں۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف تھے، اور آگے یہ سلسلہ چلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور درمیان میں ہزاروں انبیاء تشریف لائے جو خاص بنی اسرائیل سے تھے، اور کثرت سے انبیاء اس خاندان میں آئے، اس لیے تو اس خاندان کو کہا گیا کہ فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں تمام لوگوں پر فضیلت دی ہے کہ تمہارے اندر اتنے کثرت سے انبیاء مبعوث کی ہیں۔ لیکن یہ فضیلت اسی وقت تھی جب وہ راہ راست پہ تھے، جب راہ راست سے ہٹ گئے تو پھر قرآن کریم نے کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکن، کہ اب ان کے اوپر ذلت اور محتاجی کی چھاپ لگا دی گئی۔ تو ان کو یہی حسد تھا کہ جب اتنے طویل عرصے سے ہمارے اندر پیغمبر آ رہے ہیں تو اب آخری پیغمبر ہمارے اندر کیوں نہیں آئے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جسے چاہے فضیلت دے دے۔ تمہیں ایک زمانے تک فضیلت دی رکھی، اور اب اللہ نے مسلمانوں کے سر پر فضیلت کا تاج رکھا ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو وہ چاہے دے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل کا، عظیم فضل کا مالک ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے ہیں، من ان تأمنہ بقنطار، اگر تم ان کے پاس دولت کا ایک ڈھیر بھی بطور امانت کے رکھو، یودہ الیک، تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے۔ ومنہم من، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں، ان تأمنہ بدینار، اگر ایک دینار کی امانت بھی ان کے پاس رکھواؤ، لا یودہ الیک، تو وہ تمہیں واپس نہیں دیں گے، الا سوائے یہ کہ ما دمت علیہ قائما، کہ تم ان کے سر پر کھڑے رہو۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے ہے، ان کا یہ طرز عمل اس لیے ہے، قالو، کہ انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے، لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ امیوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ ویقولون علی اللہ الکذب، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں، یعنی وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اہل کتاب کی دینی خرابیوں کا بیان تھا کہ دینی اعتبار سے ان میں یہ خرابیاں ہیں، اور یہاں ان کی دنیاوی خرابی کا بیان ہے، معاملات میں ان کی خیانت کو بیان کیا گیا کہ اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ایک دینار بھی رکھوائیں تو ایک دینار کی حقیقت کچھ اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ انسان اس کے لیے اپنا دین بیچ دے۔ اگرچہ دین تو ایک خزانے کے عوض بھی نہیں بیچا جا سکتا، لیکن بہرحال ایک دینار کی کیا اوقات ہے کہ انسان اس کے لیے اتنی بڑی قربانی دے۔ لیکن یہ ان کی فطرت اتنی مسخ ہے کہ یہ اس ایک دینار کو بھی دبائیں گے اور امانت میں خیانت کریں گے، آپ کو واپس نہیں کریں گے۔ ہاں، آپ ان کے سر پر کھڑے رہیں، زبردستی ان سے لیں، ان کا تعاقب کرتے رہیں، تو پھر وہ آپ کو ادا کر دیں گے، ورنہ ادا نہیں کریں گے۔ تو اس آیت میں اہل کتاب کی جو مالی خرابیاں تھیں، جو ان کی بدعنوانیاں تھی، ان کا بیان ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں، ان تأمنہ بقنطار، اگر آپ ان کے پاس ایک خزانہ بھی رکھوائیں گے، یؤدہ الیک، تو وہ آپ کو دے دیں گے۔ مطلب یہ کہ سارے اہل کتاب مالی طور پر بدعنوان نہیں ہیں، ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو امانت دار ہیں، اور اگر آپ ان کے پاس امانت رکھوائیں گے تو وہ آپ کو واپس کریں گے۔ اس سے ایک اصول نکلا کہ قرآن کریم کا یہ مزاج ہے کہ اگر آپ کے دشمن میں بھی کوئی خوبی پائی جا رہی ہے تو آپ اس کا اعتراف کریں۔ اب
آپ کو آیات کے اس سلسلے میں ہر جگہ اہل کتاب کی مذمت نظر آ رہی ہے، لیکن اگر کچھ اہل کتاب میں یہ خوبی تھی کہ وہ امانت دار تھے تو قرآن کریم نے اس کو بیان کیا کہ کچھ اہل کتاب ایسے ہیں جو واقعتاً امانت دار ہیں، اور ایک بڑا خزانہ بھی اگر ان کے پاس بطور امانت کے رکھوایا جائے تو وہ لالچ میں آ کے خیانت نہیں کرتے بلکہ آپ کو واپس کریں گے۔ اور انہی اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں جو 1 دینار کو بھی واپس نہیں کرتے، اور 1 دینار بھی ان کے پاس رکھوایا جائے تو وہ اس میں خیانت کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہود کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس کسی نے 1200 اونس چاندی بطور امانت کے رکھوائی۔ یہ بہت بڑی رقم تھی، بڑی دولت تھی، اور جب اس نے تقاضا کیا تو انہوں نے واپس کر دی۔ تو گویا ان میں اللہ نے امانت داری کو خصوصیت رکھی تھی، تو قرآن کریم نے اس کو بیان کیا۔ اور اہل کتاب ہی کا ایک اور عالم ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قریش کا ایک مسافر مدینہ میں آیا تھا اور اس نے اہل کتاب کے اس عالم کے پاس 1 دینار رکھوایا تھا، اور جب اس نے واپسی کا تقاضا کیا تو اس نے کہا میں نہیں دوں گا۔ کسی نے کہا کہ دے دو، تو اس نے دلیل تراشی، اس نے دلیل یہ تراشی کہ یہ تو امی ہیں، امی سے مراد ان پڑھ ہیں، اور ہم صاحب علم لوگ ہیں، ہم نے علم حاصل کرنے میں پیسے خرچ کیے ہیں اور زر کثیر ہم نے علم حاصل کرنے میں خرچ کیا ہے، تو وہ ہم کہاں سے پورا کریں گے؟ وہ ہم نے ان امیوں کا مال ہی ہڑپ کر کے پورا کرنا ہے۔ تو گویا ان امیوں کا مال اللہ نے ہم پہ حلال کر رکھا ہے۔ یہ اس نے ایک مسافر کے 1 دینار کو کھانے کے لیے دلیل تراشی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مسافر نے اس کو کہا کہ اگر تم مجھے یہ دینار نہیں دو گے تو میں لوگوں میں گھوم پھر کر اس کو بیان کروں گا، تمہیں بدنام کروں گا۔ پھر اس چیز سے ڈر کے اس نے اس کو واپس کی۔ تو قرآن کریم نے گویا اس کو ذکر کیا کہ ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کے پاس ایک خزانہ بھی رکھواؤ تو وہ امانت دار ہیں، واپس کریں گے، اور کچھ ایسے ہیں جو 1 دینار بھی واپس نہیں کرتے آسانی سے۔ ہاں الا ما دمت علیہ قائما، آپ ان کے سر پر کھڑے رہیں پھر تو وہ واپس کر دیں گے۔ اور وجہ اس کی بیان فرمائی کہ کیوں اس طریقے سے مال ہڑپ کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، امیین کے معاملے میں تو ہم سے کوئی باس پرس نہیں ہونی، ہم تو صاحب کتاب ہے اور یہ ان پڑھ ہیں، تو ان کا مال گویا ہمارے لیے حلال ہے۔ اور اس طریقے سے بات کر کے وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں اور جان بوجھ کر باندھتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ اللہ نے امیین کا مال ہمارے لیے حلال نہیں کیا، لیکن جان بوجھ کر اس کے باوجود وہ اس قسم کا نقطہ نظر اپناتے ہیں، گویا کہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، بلا بھلا کیوں نہیں، یعنی پیچھے کہا کہ امیین کے معاملے میں ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا، پکڑ نہیں ہوگی، تو اللہ کہہ رہا ہے کیوں نہیں پکڑ ہوگی، پکڑ ہوگی۔ من اوفی بعہدہ واتقی، جو اپنے عہد کو پورا کرے گا اور گناہ سے بچے گا، فإن اللہ یحب المتقین، تو اللہ ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی تمہارا یہ کہنا کہ امیین کے معاملے میں ہم سے باس پرس نہیں ہوگی، یہ غلط ہے، باس پرس ہوگی۔ اور القاعدہ یہ ہے، اصول یہ ہے کہ اللہ محبت ان لوگوں سے کرتا ہے جو اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں، تقوی دار ہوتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ ان سے پھر باز پرس نہیں کرے گا کیونکہ انہوں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، نہ کسی کا حق مارا ہے۔ تم تو جان بوجھ کر حق بھی مار رہے ہو اور اوپر سے یہ دعویٰ بھی کرتے ہو کہ ہم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرة ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامة ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی کھائی ہوئی قسموں کا سودا کر کے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، ولا یکلمهم اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، اور نہ ہی ان کی طرف نظر کرے گا، یوم القیامت، قیامت والے دن، ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کا حصہ تو بس عذاب ہوگا، انتہائی دردناک عذاب۔ یہود اور عیسائیوں سے، اہل کتاب سے اللہ نے یہ عہد لے رکھا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ان کے اوپر ایمان لانا۔
تورات اور انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوشخبریاں موجود تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشخبریاں دے رکھی تھیں۔ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ نصیحت کی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ان پہ ایمان لانا۔ خوشخبری کا یہی مقصد ہے کہ جب وہ تشریف لائیں تو پھر ان کے اوپر ایمان لانا۔ تو گویا یہ اہل کتاب اور اللہ کے مابین ایک وعدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اہل کتاب نے انکار کیا، ایمان نہیں لائے۔ اور ایمان کیوں نہیں لائے؟ کیونکہ انہیں جو دنیاوی طور پر مراعات حاصل تھیں اور جو انہیں جاہ و جلال اور دنیاوی منصب ملا ہوا تھا، انہیں خوف تھا کہ وہ ہم سے چھن جائے گا۔ جیسے پیچھے نجران کے وفد کی آمد کے واقعے میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے ایک پادری نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ اگر ہم ان پیغمبر پر ایمان لے آئے، باوجود یہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ برحق ہیں، لیکن اگر ہم ان پر ایمان لے آئے تو یہ جو بادشاہوں کی جانب سے ہمیں مراعات ملی ہوئی ہیں یہ ہم سے چھن جائیں گی۔ تو گویا کہ تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا گیا اپنا وعدہ اور اپنی قسموں کا سودا کر لیا۔ ایمان یمین کی جمع ہے، یمین قسم کو کہتے ہیں، سمن قیمت کو کہتے ہیں، کہ اللہ کے ساتھ اپنی قسمیں توڑ دیں، اپنے وعدے توڑ دیے تاکہ ہمیں تھوڑے سے چند ٹکے دنیا کے بطور فائدے کے مل جائیں۔ تو جو ایسے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہے؟ لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَلَا يُكَلِّمُهُ اللَّهُ، اور قیامت کے دن اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے رحمت کی کوئی بات نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کا جو ان سے خطاب ہوگا وہ غصے اور غضب والا ہوگا۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، اور نہ ہی اللہ ان پر اپنی نظر رحمت فرمائے گا۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، ان کو گناہوں سے پاک نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ اسی نجس اور گناہ زدہ حالت میں رہیں گے اور اسی حالت میں انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور ان کے لیے بس عذاب علیم، دردناک عذاب ہی ہوگا جنہوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین ایک واقعہ بھی نقل کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے کسی مسلمان کا حق دبایا ہوا تھا۔ وہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان سے کہا کہ گواہ پیش کرو۔ مسلمان سے کہا گیا گواہ پیش کرو، کیونکہ یہی قاعدہ ہے البینۃ علی المدعی، جو کسی کیس میں مدعی ہوتا ہے، دعوے دار ہوتا ہے کہ میرا حق مارا گیا تو اس نے گواہ پیش کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس نے عرض کیا میرے پاس تو گواہ نہیں ہے۔ تو پھر مدعا علیہ یعنی جس نے حق مارا ہوا تھا اس کو کہا گیا کہ تم قسم کھاؤ۔ اس کو ہی کہا جانا تھا قسم کھانے کا، کیونکہ یہی ضابطہ ہے کہ اگر مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو پھر جس پہ دعویٰ ہوتا ہے اس سے قسم اٹھوائی جاتی ہے۔ تو اس مسلمان نے عرض کیا کہ یہ تو یہودی ہے، فاسق فاجر ہے، اس کے لیے قسم کھانا کون سی مشکل ہے، یہ تو جھوٹی قسم کھا لے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اس نے کہ جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق دباتا ہے تو اس کے ساتھ قیامت کے دن اللہ کا معاملہ غضب کے ساتھ ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ غضب والا معاملہ فرمائے گا۔ گویا کہ